نا امید انسان کو کیوں لگتا ہے کہ وہ فیلڈ ہے, یا وہ ایکچولی میں فیلڈ ہی ہوتا ہے؟ اللہ اس کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا یہ آخری ٹائم یا اسپیل چل رہا ہے, اس سے آگے میری جو ہے وہ لائف ختم ہو جائے گی. ہم جب بات کرتے ہیں نا صبر کی اور شکر کی, تو زندگی میں آپ ایمان کا تقاضا ہے. جو اگر آپ نے ایمان کی مضبوطی دیکھنی اور نا امیدی سے بچنا ہے, تو میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ نا امیدی جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ کرتی ہے. انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ نا امیدی ہے. نا امید انسان جو ہے نہ صبر کرتا ہے نہ شکر کرتا ہے. ایمان کی یہی دو جو ہے وہ اسپیل ہے, یہی دو طاقتیں ہیں ایمان کی, یہی دو حصے ہیں ایمان کے, ایک صبر اور ایک شکر. لیکن وہ یہی نہیں کرتا, نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے نا امیدی کی طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کو امید دلانی ہے کہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے, اور سب ٹھیک ہوتا ہے. معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشنس مارتی ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشنس لگاتے ہو, امیدیں جوڑتے ہو, جب آپ کسی دوسرے بندے کو اس قابل سمجھتے ہو کہ آپ کی وہ امیدوں پہ پورا اترے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہے. وہ جب تک سوشلائز نہیں ہوتا, لوگوں سے ملتا نہیں ہے, اس کو سکون نہیں ملتا, ذہنی طور پہ خوشی محسوس نہیں کرتا. یہاں ہر شخص دوسرا شخص تلاش کر رہا ہے. کبھی کسی نے رب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ دنیا آپ کو مایوس کر دے گی, دنیا آپ کو توڑ دے گی, دنیا آپ کو بیکار بنا دے گی, دنیا آپ کی کارآمد باتوں اور چیزوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گی. سنبھالے گا تو صرف آپ کو آپ کا رب سنبھالے گا, کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا تنہائی میں. اور تنہائی کیا ہوتا ہے کہ لوگ رو کے گزارنا شروع کر دیتے ہیں, روتے ہیں, نا امیدی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا رونا کوئی بری بات نہیں ہے, رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے, نرم دل کے لوگ روتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن نا امیدی میں رونا بری بات ہے. اللہ کے آگے جو ہے وہ رو کر گڑ گڑا کے اپنی فریاد رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اللہ کے آگے مایوس کن باتیں کرنا, اور یہ نہیں ہو سکتا, اور تو نے مجھے یہ نہیں دیا, اور تو نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, اور اللہ جو ہے وہ مجھے کبھی بھی زندگی میں خوشی نہیں ملی, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے وہ خوشی کا لمحہ ضائع کر دیا ہوگا, اللہ نے دیا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی خوشی نہ ملے. سرکل ہے, چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا دنیا گول ہے, کبھی دن نکلتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے. اب پاکستان میں رات ہوئے تو اور دنیا میں جو ہے وہ دن ہوگا, کہیں جو ہے وہ رات دن ہے تو یہاں رات ہوگی. تو یہ صورتحال اسی طرح چلتی ہے. زندگی بھی ایسے ہی ہے, گول دائرے کی طرح گھوم رہی ہے, ایسے راؤنڈ میں جو ہے وہ گھوم رہی ہے. کبھی اچھا ٹائم آ جاتا ہے, کبھی برا ٹائم آ جاتا ہے. اب جب برا ٹائم آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, شکوے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. برا وقت گزارنا ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط نہیں ہو رہا تو اللہ والوں کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر لو. اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, اچھی باتیں سننا شروع کر دیں. 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی ایک اچھے انسان کی بات سن کے جو اپنی زندگی کو آسان بنا لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اڈاپٹ کر لو, اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو شامل کر لو. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اسکرال کر کے آگے نکل جاؤ. بیسیکلی مایوسی کبھی کبھی آپ کی سزا بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ آج میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہی ہوں. وہ کیسے؟ ہاں, آپ نے یہ جو سوال کیا نا کہ وہ کیسے, جب ایک انسان اپنی طاقت کا استعمال بے دریغ کرنا شروع کر دے, ایک شخص جو ہے وہ فرعون کے لیول پہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے, تو پھر آپ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا, پھر آپ دیکھیں یزید کے ساتھ کیا ہوا. آج تک جو ہے وہ ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں, آج تک انہیں جو ہے وہ کس طرح دھتکارا جا رہا ہے. تو جو شخص یہ بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. انسان کو عاجزی کے لیے بنایا ہے, اس نے عاجزی میں رہنا ہے. اور اگر آپ نے عاجزی میں نہیں رہنا تو آپ کے لیے مشکلات جو ہے وہ خود بخود کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو کبھی کبھی یہ مایوسی سزا بھی ہوتی ہے. مایوس ہونا ایک آپ کے لیے جو ہے وہ سزا کے زمرے میں بھی آتا ہے. لیکن یہ چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت ایکسٹرا جو ہے وہ جن کے ظلم بڑھ جاتے ہیں, جو لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یا لوگوں کی تذلیل بہت کرتے ہیں, یا کسی کی آہ مت لو. سب سے بڑی بات نا, آہ مت لیں لوگوں کی, کیونکہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا, اس کی آہ لیتے ہیں, تو مایوسی کیا, نا امیدی کیا, آپ تو پتہ نہیں ایسے اندھیرے میں دھکیل دیے جاتے ہیں جہاں سے آپ کے پاس واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا. دنیا میں 2 کام کبھی نہ کرو. ایک, کسی کو غلط راستہ نہ دکھاؤ, کسی کے بچے کو غلط راستے پہ نہ لگاؤ. دوسرا, اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. ایک بابا جی کے پاس جو ہے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہتا ہے بابا جی ایک بندہ ہے بار بار ہاتھ دھوتا ہے. بابا جی نے کہا کہ بیٹا کاش وہ کبھی اپنا دل بھی دھو لیتا, کاش کہ وہ جو دماغ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کبھی وہ بھی دھو لیتا.
کہ یہ جو بیماریاں، یہ جو ہم ایک دوسرے پر تہمات لگاتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے پر غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی بیٹھ کر، یہ بیماریوں کی طرح، وائرس کی طرح زمانے میں پھیل رہی ہیں چیز، اور ایک بندے سے دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو سیکھ کے ویسا ہی امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو یہ جو وبا پھیلی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہاتھ دھونے سے کم نہیں ہوگی کہ آپ بار بار جا کے ہاتھ دھوئیں تو یہ وبا کم ہو جائے گی. اس کے لیے دل دھونا پڑے گا، اس کے لیے دماغ کو دھونا پڑے گا. یہاں سائنس پروف کرتی ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ دھل جاتا ہے. پازیٹیو سوچ جب آپ کے دل کو افیکٹ کرتی ہے تو یہ پمپنگ مشین جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ یہاں جمتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کی رگوں میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. آپ کا دل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. جب آپ اچھے دل کے، دیکھیں دل کا تو ایک نام ہے نا، اصل کام تو دماغ کا ہے. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں ساری گیم دماغ کی ہے. تو دماغ کو جب پازیٹیو میسج آپ دیتے ہیں اور دماغ کے ساتھ آپ پازیٹیو کرتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے.